خالد بن ولید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جنہیں تاریخ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے جانتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اسلام کے وہ عظیم جرنیل جن کا نام سنتے ہی دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کہانی۔ خالد بن ولید۔ خالد کون ہے؟ ولید کا بیٹا۔ یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے۔ ایمان کا نور سینے میں اترا تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور اور معزز خاندان بنو مخزوم سے تھا، جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو مکہ کے بڑے رئیس اور سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے جنگی تربیت حاصل کرتے رہے۔ نیزہ بازی، گھڑ سواری، شمشیر زنی ہر فن میں ماہر ہو چکے تھے۔ تربیت نے آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا کا بے مثال سپہ سالار بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابتدائی دنوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آخر کار سن 629 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، خالد میں جانتا تھا اللہ تجھے اسلام کی طرف ضرور لے آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری طاقت اور حکمت اسلام کی دفاع میں لگا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لقب اس وقت دیا گیا جب آپ نے غزوہ موتا میں 3000 مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی 2 لاکھ فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا اہم موڑ تھی، جہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کئی اہم معرکوں میں قیادت کی اور فتح حاصل کی، جن میں شامل ہے جنگ یمامہ، مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا اور اسلام کو مضبوط کیا، فتح شام، روس سلطنت کی مضبوط فوجوں کو شکست دی اور دمشق کو فتح کیا۔ جنگ یرموک، رومی فوج کی لاکھوں سپاہ کے سامنے صرف چند ہزار مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ایسی زبردست فتح حاصل کی کہ تاریخ آج بھی حیران ہے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ صرف ایک سپاہی یا جرنیل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم حکمت والے، بہترین منصوبہ ساز اور ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی اور کبھی مال و دولت یا دنیاوی فائدے کے لالچ میں نہیں آئے۔ ایک موقع پر جب آپ کو لشکر کی قیادت سے ہٹا دیا گیا تو آپ نے بغیر کسی شکایت کی صرف سپاہی بن کر جنگ میں حصہ لیا۔ یہ تھا ان کا اخلاص اور عاجزی کا مقام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی میدان جنگ میں گزری، لیکن اللہ کی مرضی سے آپ کا انتقال بستر پر ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ آخری وقت میں تھے تو آپ رو پڑے اور فرمایا، میرے خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ سن 642 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن ان کا نام رہتے دنیا تک تاریخ میں زندہ رہے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، حکمت اور بہادری سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اگر ہم بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی سچی خدمت کا جذبہ رکھے تو کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔